اور اس کے اوقات، لمحات اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اور احساس انسان کو موت کے وقت ہوتا ہے۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، ہم اس کی قدر و قیمت اس دنیا کے اندر سمجھ نہیں سکتے۔ موت کے وقت انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے انسان کا تو فرمایا، پھر کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ کیوں نہ مجھے اللہ نے تھوڑی مہلت دے دی، تھوڑی سی مہلت مل جائے مجھے، میں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کروں۔ اللہ نے مال دیا ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا، خرچ کرنے کی طاقت ہوگی، خرچ نہ کیا ہوگا، وہ تمنا کرے گا۔ اسی طریقے سے جس کو جو توفیق تھی کر سکتا تھا نہ کیا، اس کو کرنے کی تمنا کرتا ہوں، میں بڑا نیک بن جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اس راستے سے میں اللہ کو راضی کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ جب موت آ جاتی ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے، فرمایا پھر اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ موت کا جو وقت ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ایک ساتھ پھر آگے ہو سکتے ہو، نہ ایک ساتھ پیچھے ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے، فرما اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ سچی حقیقت ہے کہ موت کا وقت جو مقرر ہے، اس وقت پر موت نے آنا ہے۔ پھر اس وقت انسان تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، یہ قرآن کا بیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان حسرت کرتا ہے۔ کون سا انسان؟ غافل انسان، نہ عاقبت اندیش انسان، آخرت سے غافل انسان، مادہ پرستی کے اندر کھویا ہوا، ڈوبا ہوا انسان، وہ انسان تمنا کرتا ہے یا اللہ مہلت دے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس وقت انسان کو پتا چلتا ہے یہ زندگی کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، یہ دنیا کی زندگی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ زندگی کے اوقات، اس میں ملنے والی صحت، عافیت، انسان کو بیماری میں صحت کا احساس ہوتا ہے۔ جب نعمت چلی جاتی ہے پھر اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک شخص تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کا آپریشن ہوا، بیمار تھے، تو کئی دن اسپتال میں داخل رہے، انہیں آکسیجن کی ضرورت تھی، انہیں آکسیجن دیا گیا، سانس بحال رہے۔ جب وہ وہاں سے فارغ ہوئے، صحت ملی، تو ان کے سامنے بل پیش کیا گیا، یہ بل ہے اور یہ آکسیجن کی قیمت ہے، تمہیں ساتھ فراہم کیا گیا مشین کے ذریعے، اس کی یہ قیمت ہے۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سمجھے بابا پریشان ہے، غریب ہے، کہنے لگے آپ رو مت، ہم ڈاکٹر سے بات کر کے رعایت کروا لیں گے، آپ کے ساتھ تعاون کر لیں گے۔ فرمانے لگے بچوں اس پہ نہیں رو رہا، اس بات پر نہیں رو رہا کہ یہ بل مجھے ادا کرنا ہے، اس بات پر رہا ہوں کہ 70 سال سے بغیر قیمت کے اللہ نے آکسیجن دے رکھا تھا، میں نے کتنا شکر ادا کیا اس کا۔ یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں کھلی فضا میں آسانی سے لے رہے ہیں، ایک ایک سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ نہ کرے جسے سانس کی تکلیف ہو جائے تو وہ انسان موت کی دعائیں کرتا ہے، پھر
کہ یار 1 منٹ کے لیے سانس رک جائے، مشکل سے آئے، کیا حالت ہوگی، اور جس کا یہ بیماری بن جائے، جس کی زندگی کا حصہ بن جائے، کیا گزرتی ہوگی اس کی۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی 70 سال سے 80 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، کبھی اللہ تعالی نے اس کی قیمت نہیں مانگی۔ صحت اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی نعمت، خاص کر صحت، فرصت۔ جو حدیث میں نے تلاوت کی، پڑھی آپ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 2 نعمتوں کے بارے میں انسان بڑا غافل ہے۔ جب یہ نعمتیں ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر انسان غافل ہے۔ فرمایا کہ الصحہ والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت اور دوسرا فراغت، فرصت۔ آدمی ٹھیک ہوتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے اندر اتنا مصروف رکھتا ہے، عبادت کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ بیمار ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کاش صحت مل جائے، یہ کر لوں، یہ اچھے کام کر لوں۔ ایسا ہوتا ہے۔ جب تک صحت ہے اس کی قدر و قیمت نہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا جب یہ ہے تو اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جب اللہ لے لیتے ہیں پھر قدر و قیمت ہوتی، پھر احساس ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، بیماری آتی ہے بتا کر نہیں آتی۔ صحت ہے اس کی قدر کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں صحت کو صرف کیا جائے، آخرت کا ذخیرہ تیار کیا جائے، اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ بڑا آسان ہے آج اللہ کو راضی کر، بڑا آسان ہے آج۔ صحت ہے اس کی قدر کی جائے، اس نعمت کی قدردانی کی جائے، اور اس کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا جائے۔ مبادا وہ وقت آ جائے کہ کوئی بیماری آ جائے، ضروری نہیں ہے بیماری بڑھاپے بھی آتی ہے، جوان بھی بیمار ہو جاتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، چلتا پھرتا آدمی گر جاتا ہے، کیا پتہ لگتا ہے موت کا، بیماری کا کب آ جائے، اچانک آ جایا کرتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمس، اے انسان 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لی۔ 5 چیزیں ہیں جو اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا 5 تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، وہ نعمت آزمائش میں تبدیل نہ ہو جائے، اس کی قدر کر لیں۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی، بڑھاپے سے پہلے اللہ کا بڑا انعام ہے۔ جوانی بڑھاپے سے پہلے اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اب عمر جب انسان کی 35 ہو جاتی ہے نا، وہ جوانی کا شباب ہوتا ہے، انسانی عمر کا شباب ہوتا ہے، اور انسان کے قوا اعضاء کامل مکمل ہوتے ہیں اس عمر میں، اللہ ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آ جائے وہ الگ بات۔ انسان اگر صحت مند رہے تو وہ جوانی کا بہترین زمانہ ہوتا ہے۔ 35 سال کے بعد جو عمر گزرتی ہے، ہر دن ذرہ ذرہ ہماری صحت کے اندر کمی آ رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب 45 کے ہو جاتے ہیں، جب 40 کے ہو جاتا ہے، یار یہاں درد ہے، وہ ذرہ ذرہ ہو رہا تھا لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا۔ 50 کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے، یار اب وہ طاقت نہیں رہی۔ جس طرح بچہ ہر روز بڑھ رہا ہے لیکن ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 5 سال پتہ چلتا ہے بچہ ہمارا بڑا ہو گیا، حالانکہ وہ جو غذا کھا رہا ہے اللہ اس کی برکت سے اللہ اس کو بڑھا رہے ہیں، نشو و نما اس کی ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم 35 کے بعد ڈھلنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اور فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، یہ صحت اللہ کی بڑی نعمت، بڑی نعمت ہے میرے بھائی دوستو بزرگ۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے نا، یار یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اللہ ہمیں اپنی عطا پر رضا والی جو ہے وہ جذبہ نصیب فرما دے۔
اللہ اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر والا جذبہ نصیب فرما دے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو اس حال میں کہ گھر کے اندر امن ہے، گھر کے اندر امن ہے، بدن سلامت درست ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اور فرمایا کہ ایک دن کا رزق تمہارے پاس موجود ہے، ایک دن کی، ایک دن کا معاش تمہارے پاس موجود ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ تین چیزیں ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ دنیا کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں۔ کتنی قدر ہوتی ہے ہمیں، صبح ہوتی کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے، صحت برقرار ہے، گھر میں امن ہے، خوشی کا ماحول ہے، ایک دن کیا مہینے کا راشن موجود ہے، اللہ کا شکر کتنا ہے۔ پیارے آقا فرما رہے یہ تین چیزیں ہیں تو دنیا کے تم امیر ترین انسان ہو، سب کچھ مل جائے، صحت نہ ہو کس کام کا، کروڑوں مل جائیں، اربوں مل جائیں، آنکھیں نہ ہو کس کام کی، زبان سے اللہ چکھنے کا ذائقے کی جو مٹھاس کے اللہ نے جو اس کے اندر لذت رکھی ہے، ذائقہ رکھا ہے، اللہ وہ لے لے، کس کام کے خزانے، کس کام کی نعمت ہے۔ ہم نعمتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ ایک شخص آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور آ کر عرض کی حضرت غریب ہوں، کچھ ہے نہیں میرے پاس، امیر المؤمنین تھے اور رعایا پر بڑے رحیم اور کریم انسان، رات کو خود چکر لگایا کرتے تھے، ہو سکتا ہے جو مقرر کیے ہیں وہ کچھ کوتاہی نہ کرتے ہو، ان کی نگرانی خود کرتے تھے کہ کتنا حال احوال بستی کا معلوم کرتے، کہاں تک ضرورت پہنچاتے ہیں، ایسے انسان تھے۔ تو آیا وہ آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہارے پاس ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں سلامت نہیں ہیں؟ فرمایا حضرت یہ تو سلامت ہے۔ تو فرمایا پھر تو تم دنیا کے امیر انسان ہو، پھر تو تم دنیا کے امیر انسان ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم کہتے ہیں نا خواہشات تو انسان کی بھر نہیں سکتی، پوری نہیں ہو سکتی، انسان کے خواہشات کو یہ دنیا پورا کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا حال تو یہ ہے، کہتا ہے کہ اگر اللہ اس کو ایک وادی سونے کی دے دے پھر بھی یہ کہے گا یا اللہ دو دے دے، فرمایا دو بھی مل جائے اللہ دے دے، اس کی خواہش کو پورا کر دے، یہ تین کی تمنا کرے گا، تین کی آرزو کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ قبر کی مٹی انسان کے جسم کو، انسان کے پیٹ کو بھرے گی، دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا میری خواہشات مکمل ہو گئی۔ تو اللہ نے جنت بنائی ہے، وہ جہان ایسا ہے، وہ عالم ایسا ہے، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، کسیرا با کسے کارے نہ باشد۔ فرمایا جنت وہ ہے جہاں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، کوئی غم ہے ہی نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جسم کا جو بال ٹوٹتا ہے نا، اس سے بھی قدر تکلیف ہو ہی جاتی ہے، جنت میں یہ تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ کبھی ہمارے ناخن میں درد ہو جاتا ہے، کسی تکلیف ہوتی، یہ تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ نہ کوئی جسم کا بال اکھڑے گا، نہ بول و براز ہوگا، نہ اور کوئی تکلیف ہوگی، نہ کبھی دکھ ہوگا، نہ کبھی جی بھرے گا۔ دنیا کے اندر بہترین سے بہترین جگہ ہمیں دکھا دی جائے، وہاں ہم بسیرا کر لیں، وہاں رہائش اختیار کر لیں، لیکن بالآخر دل اکتا جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے، رب رحمان کہتا ہے، اللہ کا سچا فرمان کہتا ہے
کہ وہ جنت ایسی ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، فرمایا صدیاں گزر جائے گی، ہزاروں سال گزر جائیں گے، لاکھوں سال گزر جائیں گے، کروڑوں سال گزر جائیں گے، اربوں خربوں پدموں سال گزر جائیں گے، گنتی ختم ہو جائے گی، زندگی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی دل بھرے گا نہیں جنت سے، کبھی دل غمگین نہیں ہوگا۔ اللہ ایسے مزے دکھاتے رہیں گے۔ ہمارا ایمان، اللہ قدرت والے ہیں، اللہ کے مزوں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اللہ جو دکھانا چاہے، جیسے اللہ کے عذاب کی کوئی انتہا نہیں۔ اب جہنمی بھی جہنم میں رہیں گے، کوئی ہزاروں سال تھوڑی رہیں گے۔ جو کافر ہو کے گیا، مشرک ہو کر گیا، وہ تو کروڑوں سال، اربوں خربوں سال۔ لیکن اللہ فرما رہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب کم نہیں ہوگا۔ اب پتہ نہیں کیا وہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہوں گے کہ جنت والوں کے مزے ختم نہیں ہوں گے اور جہنمیوں کی سزا ختم نہیں ہوگی۔ ہر آنے والا دن دوسرے سے تکلیف دہ ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ زندگی، یہاں ملنے والی صحت، عافیت، اس کی قدر کی جائے، اللہ کو راضی کر لیا جائے، کیا پتا کب بیماری آ جائے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، اس کی قدر کر لو۔ فرمایا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی قدر کر لو، پتہ نہیں کب مال چلا جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا، راتوں رات امیر کبیر انسان غریب بن جاتا ہے۔ بھئی جو دینا جانتا وہ لینا بھی تو جانتا ہے۔ کہیں آپ کے سامنے مثال ایسی ہوگی، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ بستے ہوں گے کہ پہلے کیا تھے پھر کیا ہو گئے۔ مال پر کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے، راتوں رات۔ اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہے، ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اور فرمایا ہو کہ کہا کرتے تھے ہم نہیں سمجھتے کہ کبھی ہمارا مال ختم ہوگا، ہاں ہمارا یہ مال ہمارے ساتھ رہے گا، موت تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ اللہ نے راتوں رات غریب کر کے دکھا دیا، راتوں رات۔ اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کریم کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اللہ عزیز بھی ہے نا، زبردست طاقت والے۔ پیارے آقا فرما رہے ہیں صحت ہے، مالداری ہے، قدر کر، اور فرمایا کہ فرصت اللہ نے دی، اس کی قدر کر لو۔ کب مشغول ہو جاؤ، اللہ کسی کام میں مشغول کر دے، پھر وہ کرنے کا موقع نہ رہے۔ اور فرمایا کہ زندگی اللہ نے دی ہے، اسے موت سے پہلے غنیمت سمجھ، یہ زندگی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، ورنہ مرنے کے بعد انسان اللہ سے بھیک مانگے گا، اللہ سے بھیک مانگے گا، یا اللہ ایک موقع دے دے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ یہ ہم ہی میں سے لوگ ہوں گے، ہمارے جیسے جیتے جاگتے دنیا میں رہنے والے، کھاتے پیتے لوگ، غافل انسان کہیں گے یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، تیرے عذاب بھی دیکھ لیا، یا اللہ ہم سمجھ گئے، ہم نے سن لیا، جو تھا وہ حق تھا، یہ ہونے والا ہے، یہ منظر آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے۔ یا اللہ ایک بار ہمیں بھیج دے، ہم بڑے نیک بن کر تیرے سامنے پیش ہوں۔ لیکن اللہ کی طرف سے پہلے تو اللہ بات نہیں کریں گے، ہزاروں سال تک چیخیں گے، پکاریں گے، فرشتوں سے کریں گے، ان کو پیش کریں گے، وسیلہ بنائیں گے، سب عذر پیش کر دیں گے، ہم اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ پھر آخر میں کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کر، مجھ سے بات نہ کرنا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، تم اس زندگی میں اچھے انسان بننا چاہتے بن سکتے تھے، فرمایا تم کیوں نہ بنے، تم نے کیوں فکر نہ کی، کیوں کوشش نہ کی؟ تمہارے پاس تو ہم نے ڈرانے والے بھیجے تھے، انبیاء علیہ السلام آئے تھے، ان کے وارثین آئے تھے، علماء آتے تھے،
مبلغین آیا کرتے تھے، تمہیں سمجھایا کرتے تھے، آخرت کی باتیں کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ زندگی تو امتحان ہے، یہ تو اس ہمیشہ والی زندگی کو بنانے کی ایک کڑی ہے، یا وہ بن رہی ہے یا بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ وہ تمہیں سمجھایا کرتے تھے۔ آج ہم سے بات نہ کرو، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کوئی مدد نہیں ہوگی تمہاری۔ جس کی مدد سے ہاتھ اللہ اٹھا لے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ ہاں، اللہ جس کی مدد سے ہاتھ اٹھا لے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، صحت کی قدر کرنا۔ ہمارے سامنے سے لوگ ہوں گے صحت مند تھے، ایک دم صاحب فراش بن گئے۔ اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرے، اللہ نے ہمیں اب تک موقع دے رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، وہ حدیث سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر صبح اس حال میں، آنکھ اس حال میں کھلی ہے کہ صحت مند ہو، عافیت میں ہو، گھر میں امن ہے، خوشی ہے، اور فرمایا ایک دن کا کھانا موجود ہے، ایک دن کا، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن کا کھانا اس کی کیا بلکہ ہفتے کا موجود ہوگا۔ فرمایا ایک دن کا ہے تو سمجھو دنیا کے خزانے تمہارے گھر میں پڑے ہیں، تمہیں اللہ نے خزانوں میں رکھا ہوا ہے۔ قدر کر لے میرے بھائی دوست، کب آ جائے بیماری پتہ ہی نہ چلے، کب آ جائے موت پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بچہ تھا، وہ کئی دن سے بیمار تھا تو بیماری کے ایام میں اپنی والدہ سے کہنے لگا، اماں جان اللہ مجھے صحت دے دینا، میں سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھیلنے والے دن دوبارہ دے دیے۔ تو ماں بڑی حیران ہے، بیٹا یہ خیال کیسے آیا تھا؟ میں اماں ابھی مجھے قدر ہو رہی ہے، صحت کی قدر اب ہو رہی ہے مجھے، میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوں، میرا دل کر رہا میں کھیلوں بچوں کے ساتھ، میں باہر نکلوں، اور سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت دے دی۔ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کا شکر ایک تو زبان سے کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو صرف زبان کا شکر ادا کرنا ہوا، لیکن حقیقی شکر اللہ کا، اللہ کی ناراضگی والے کام نہ ہو۔ ہاں، شکر کا تقاضا یہ ہے محسن حقیقی کو ناراض نہ کیا جائے، اور نماز اللہ کے شکر کی بہترین تصویر ہے۔ تو نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے شکر کی بہترین صورت ہے۔ نماز کے اندر آپ دیکھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، سجدے کے اندر ہمارے پاؤں، گھٹنے، ہاتھ، ناک، پیشانی، سارا جسم اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، اور ذلت کی انتہائی درجے میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزتوں کے عروج پہ پہنچا دیا ہے اس عمل کی برکت سے۔ اللہ کے سامنے جھکنا اس سے بڑی عزت ہے ہی نہیں انسان کے لیے۔ جس کو اللہ کے سامنے جھکنا آ گیا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، تو یہ زمین کا یہ حصہ آسمان اس پر رش کرتا ہے، جس حصے پر بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی قدر نہیں ہے ان سجدوں کی، ہمیں پتہ نہیں اللہ اس پر کیا دینے والے ہیں۔ تو شکر کی ایک بہترین تصویر اللہ کے سامنے جھکنا، نماز پڑھنا، انتہائی ذلت کی تصویر بن جاتی ہے، لیکن انسان انتہائی معزز بن جاتا ہے اللہ کی نظر میں۔ اور پھر سب کچھ اپنا پورا جسم اللہ کے سامنے جھکانے کے بعد کہتا ہے، اللہ اکبر، یا اللہ تو بڑا، میں کم تر، یا اللہ تو اعلیٰ، تو افضل، میں کم تر، یا اللہ تو بلند ہے، میں پست ہوں، یا اللہ تو پاک ہے، میں ناپاک ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، میں مانتا ہوں یا اللہ تو ہے، میں ہوں۔ تو قدر کرنے والے بن جائیں ہم صحت کی، زندگی کی۔ اللہ نے صحت دے رکھی ہے، پتہ نہیں کب بیماری آ جائے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ بڑھاپا ہے اور اللہ کا نیک بندہ ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین انسان ہے وہ کہ بوڑھا ہے اللہ کا نیک بندہ ہے، بوڑھا ہے عمر بڑھ چکی ہے، اللہ نے پھر بھی زندہ رکھا ہوا ہے، تکلیفیں ہیں بیماریاں ہیں لیکن اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ سے ٹوٹا نہیں ہے۔ کتنے ایسے بڑے بوڑھے ہمارے سامنے ہیں، بوڑھاپے میں بھی ان کو سجدے کی توفیق نہیں ہے، ہمارے گلی محلے میں سے بوڑھے نظر آتے ہیں، ڈر لگتا ہے کب موت آ جائے، کیا بنے گا آگے جا کے۔ تو خوش نصیب ہے وہ بڑے، خوش نصیب ہے وہ بوڑھے، وہ بڑے لوگ، بڑی عمر رسیدہ لوگ کہ بڑھاپے میں بھی اللہ نے انہیں نماز کی توفیق دی ہے، اللہ نے انہیں تلاوت قرآن کی توفیق دی ہے، اللہ نے اپنے ذات، اللہ ان کو بڑھانا چاہتے ہیں آخرت، دنیا کی تکلیفیں گزر جائے گی، ایک جھونکا آئے گا موت کا، اور مومن کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، اتنی آسانیاں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتی۔ اللہ درجے بلند کرنا چاہتے ہیں، انسان کو بیماری دے دیتے ہیں، اللہ اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، اللہ دنیا کے اندر کچھ خطائیں گناہوں نے معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں نوازنا چاہتا ہے، اللہ انہیں آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو صحت ہے، صحت کی قدر کی جائے، اگر بیماری آ جائے تو اس پر راضی تو رہنا ہے، ہم مجبور، ہم کیا کر سکتے ہیں، نعمت ہو شکر، بیماری آئے صبر، فرمایا دونوں جنتی ہیں، پیارے نبی نے فرمایا دونوں جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی ہے، صبر کرنے والا بھی جنتی۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، پیارے آقا نے یہی فرمایا کہ قدر کر لو صحت کی، قدر کر لو نعمت صحت کی، اس تندرستی کی قدر کر لو، اگر اللہ نے فرصت دی ہے اللہ کی عبادت کر لو، موقع ہے قرآن کریم کی تلاوت کا کر لو، پتہ نہیں چلتا ایک دم آدمی مصروف ہو جاتا، دنیا کے جھمگٹوں میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ پھر تمنا کرتا ہے، حسرتیں کرتا ہے، لیکن وقت نکل چکا ہوتا۔ تو فرمایا ان نعمتوں کی قدر کر لیں، یہ زندگی کے اوقات بڑے قیمتی ہے، بڑے قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، کمزور ہے، نالائق ہیں، ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بس اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتے رہے، یا اللہ موت تک ہمیں ایسی زندگی دے کہ بس جیتے جی بھی تیرے سامنے جھکنے والے ہو، اور موت بھی اس حال میں کہ تیرے سامنے جھکے ہوئے، بس تو راضی ہو جائے۔ اللہم انی اسألک رضاک و جنت الفردوس، یا اللہ ہم تیری رضا کے طالب ہیں، یا اللہ تیری رضا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں مل جائے، تو ہم سے راضی ہو جائے، تو کریں گے نا انشاءاللہ سب قدر۔ اللہ